حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر ایک سفر میں نکلے۔ راستے میں کچھ جگہ رکے اور اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 دینار نکال کر دے دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لے لی۔ راستے میں سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیا تھا جبکہ 2 درہم میرے تھے اور روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹی مجھے ملے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور آپ نے فرمایا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی؟ اس نے کہا کہ 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم یہ دریا کیسے پار کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے پیچھے دامن پکڑ کر چلنا، خدا نہ چاہا تو ہم دریا کو پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا پاؤں رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جان آپ پر قربان، آپ عیسیٰ صاحب اعزاز نبی، مجھے تو یہ احساس ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ تو اس نے کہا، جناب روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک جھنڈ گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو ہرن آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے پھر اس ہرن کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسے نبی اور آپ جیسا استاد عنایت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے ایک بار پھر کہا، جناب روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے۔ راستے میں ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 1 اینٹ میری ہے، 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرات تیسری روٹی تو میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹ ہیں۔ ان ڈاکوؤں نے اسے پکڑ کر اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، ہر ایک کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔
اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، تو ان میں سے ایک ڈاکو نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ شہر کے قریب تم جا کر وہاں سے روٹیاں لے آؤ، ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹی لینے گیا اور سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ایک ساتھ مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر ان کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹیں آ جائیں گی۔ چنانچہ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر ملا ہوا روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائی تو وہ بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا اینٹیں ویسی کی ویسی پڑی ہیں، جبکہ اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں بھری اور فرمایا کہ دنیا میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے والا، آخرکار وہ اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی چلا جاتا ہے۔ آپ جتنا چاہیں پیسے کما لیں، جتنی مرضی دولت جمع کر لیں، مگر اس دنیا سے آپ کا خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑے گا۔ بس ایک ہی چیز آپ کے ساتھ جائے گی اور وہ ہوں گے آپ کے نیک اعمال۔ اسے ہم دنیا میں نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور کمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔